آپ کبھی کمپیٹیٹو نہیں ہو سکتے. آپ 3 سے 5 ملین ٹن پروڈیوس کریں گے, انڈیا 8 ملین ٹن کرتا ہے, کدھر آپ جا کے کمپیٹیٹو ہو سکتے ہیں؟ You've lost the race. نمسکار دوستو, ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے. آج کے اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا بات کر رہا ہے کورونا سے پاکستان میں پھیلی تباہی کے بارے میں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کورونا نے پوری دنیا کے لیے مشکلیں کھڑی کر دی ہے اور پاکستان بھی اسے اچھوتا نہیں ہے. کورونا کی وجہ سے پاکستان میں بھی بھاری ماترا میں تباہی ہوئی ہے. پاکستان کے لیے سب سے خراب بات یہ رہی ہے کہ پاکستان نے نہ تو خود ویکسین بنائی اور نہ ہی خریدی. وہ ہمیشہ دوسرے دیشوں کی بھیک پر ہی نربھر رہا, جس کی وجہ سے آج پاکستان کے پاس ویکسین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور ان کے پاس کبھی میڈیکل سویدھائیں تو تھی ہی نہیں. اب اس کی وجہ سے کورونا نے پاکستان میں بہت ہی بھینکر تباہی مچائی ہے. دوستو, پاکستان کی اکانومی پہلے سے ہی خستے حال تھی اور کورونا کی اس طوفان کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی اب اپنے سب سے برے دور سے گزر رہی ہے. پاکستان کی اکانومی کبھی بھی کولیپس ہونے کا ڈر سب کو ستا رہا ہے. اس وشے پر پاکستان میڈیا کہہ رہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے پاکستان اب بھارت کے ساتھ مقابلہ لڑنے کی استھتی میں بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ پاکستان میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے پاکستان میں غریبی اتنی بڑھ چکی ہے کہ سندھ جیسے پردیش میں پاکستان کے لوگ اپنے بچے تک بیچنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میڈیا بھارت کے ساتھ اپنی استھتی کی تلنا بھی کر رہا ہے. اس وشے پر پاکستان میڈیا اور کیا چرچا کر رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ. اکانومی کے اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس طرف لے جاؤں اور آپ کو کہوں کہ ہم اکانومی کیسے ریوائیو کریں گے, میں یہ پہلے جاننا چاہتا ہوں کہ ریکوری کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کچھ ایسی چیز تھی جو ہم ریکور کرنا چاہتے ہیں, مگر ہمارا گروتھ ریٹ جو تھا وہ نان ایگزسٹنٹ تھا, ہے نا, ہمارا مائنس چلے گیا تھا. اب مائنس سے زیرو کیا وہ ریکوری ہوتی ہے؟ اچھا اس کو چھوڑیں, اگر مثال کے طور پہ ہمارا گروتھ ریٹ 2.5% ہو گیا, 2.5%, وہ کیا گروتھ ریٹ ہو سکتا ہے؟ وہ گروتھ ریٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2.5% تو ہمارا برتھ ریٹ ہے بھائی. تو اگر اکانومی 2.4 اور 5% گرو کریں تو برتھ ریٹ 2.4 اور 5% ہو تو دیر از نو گروتھ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وی شیپ ریکوری, بھائی وی کیسے ہو سکتا ہے؟ یو آر بمپنگ along at the bottom, right at the bottom, ایسے ایسے جا رہے ہیں. وی کدھر جا رہا ہے آپ کا؟ ہے ہی نہیں وی کوئی. تو آپ کو لگتا ہے ہمیں خوب نقصان ہوا ہے کورونا سے, یا آلریڈی آپ کو لگتا ہے کہ جتنا ڈیمیج ہو سکتا تھا اتنا اس سے ہمیں کم نقصان ہوا ہے؟ کافی نقصان ہوا ہے, ہمیں بہت ڈیمیج ہوا ہے. ہم بس ایک چیز شکر کریں کہ ہم اکنامک کولیپس اوائڈ کر گئے اب تک. اگر سیکنڈ ویو آیا کچھ نہیں پتا. دوسری بات سٹارویشن, بھوک سے مرنا, وہ اب تک کچھ خاص سائنز نہیں ہے. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پھر بھی سندھ سے ابھی رپورٹس آ رہے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو لے کے پھر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بیچنا چاہتے ہیں, ان کو آپ رکھیں. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں which are uncertain at the moment, اور ہمیں بڑا کیئرفلی چلنا پڑے گا. میں بھی آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف الہی صاحب, اور آپ سے سجیشنز بھی لیتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو ریکور کر سکتے ہیں. لیکن پہلے تو مجھے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے, اس کے بعد ہی ہم کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ ہماری ریکوری کیسے ہوگی. عمران صاحب, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس میں دانش مندی کا فیصلہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکانومی جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, ان کے آنے سے پہلے تو جو معاشی اشارے تھے وہ 5.6% گروتھ آپ کی دکھا رہے تھے, اور ان 2 سالوں میں جو بٹا بیٹھا تو آپ تو منفی میں چلے گئے. اس لیے کرونا تو اب آیا نا 4 مہینے پہلے, معیشت تو پہلی ڈاؤن. لیکن ہم ابھی صرف چونکہ کرونا کے اثرات کی بات کر رہے ہیں نا, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جو آپ نے کہا تھا کہ اکانومی بڑی اچھی اکانومی نہیں, میں نے یہ کہیں یہ نہیں کہا کہ اکانومی بڑی اچھی, میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں اتنا نقصان ہو سکتا ہے تو ہمیں اتنا ہوا ہے کورونا سے. یہ جو معاملہ ہے دوسری ویو کا, اس میں سب سے زیادہ خطرہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ایس او پیز نہ اپنائے, خاص طور پہ جو 2 ایونٹ آ رہے ہیں, ایک ہماری عید آ رہی ہے, یہ جو منڈیاں لگیں گی مویشی منڈیاں, اس پہ اگر ہم نے نہ کیا, دوسرا محرم میں جو مجالس ہوتی ہیں, جو جلوس نکلتے ہیں, اس میں بھی اگر ایس او پیز پہ عمل نہ کیا گیا تو پھر مجھے خطرہ ہے کہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں اور اس کا خطرہ آپ کا بالکل وجہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو ہم ابھی فوٹیج بھی اور تصویریں بھی چلا رہے ہیں مویشی منڈی جو اب تک لگ چکی ہیں, اس میں ہے کہ کوئی خاص ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے. لیکن ہلالی صاحب, میں آپ کی طرف یہ سوال لے کے آنا چاہوں گی. یہ سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے, یہ کیا سمارٹ کیا ہے؟ پنجاب کے 7 شہروں میں لاک ڈاؤن ہے اور وہ کہتے ہیں یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے, یہ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن ہے. کیا مطلب؟ یہ دیکھیے, یہ سب کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ, یہ اسٹیٹسٹکس بھی کھیل رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے کو ٹیسٹ کرو,
بالکل فرق پڑتا ہے. جتنے کم ٹیسٹ کرو گے اتنا کم پازیٹیو نکلے گا, اتنا کم انکریجمنٹ ملے گا گورنمنٹ کو, اتنا گورنمنٹ جا کے کہہ سکتی ہے کہ بھئی ہم بڑا زبردست ہمارا پالیسی ہے. لوگ تو گورنمنٹ نہیں بھرتی نا, وہ تو لوگ اپنی مرضی سے ہی آئیں گے. ہاسپٹلز میں جگہ خالی ہو گئی ہے. ہاسپٹلز کی بات کر رہے ہیں, کس ہاسپٹل؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ دیکھیے آپ, ارے یار یہ سٹیٹسٹکس عمران خان کو کون دیتا ہے؟ ہسپتال دیتے ہیں. ہسپتال کو کون دیتا ہے؟ وہ خود بنا کے دیتے ہیں. I don't believe statistics in Pakistan. I'm very sorry. WHO کے سٹیٹسٹکس جو آئے تھے وہ بالکل مختلف تھے. انہوں نے تو وارننگ دے دی تھی پاکستان کو. اس وقت جب ہم کہہ رہے تھے سب چیز ہنکی ڈوری ہے, انہوں نے وارننگ دے دی تھی. I'm sorry. اگر آپ سیدھی بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں. اور لوگ ابھی کیوں سلنڈرز لے جا کے گھر رکھ رہے ہیں؟ لوگ گھر سے نہیں نکل رہے ہیں, لوگ ہسپتال نہیں جانا چاہتے. لوگوں کو پتا ہے کہ ہر ہسپتال کنٹامینیٹڈ ہے, ادھر سے ان کو ڈینجر ہے, ہو جائے گا. یہ تو ایک اب شاید پنجاب ایک اور ملک ہے, شاید ادھر نہیں ہوتا ہوگا, مگر کراچی کا تو یہ حالت ہے. پہلے بات تو یہ ہے, اس قسم کی تعریف آپ نے کبھی سنا ہے کسی انفارمیشن منسٹر کو ٹیلی ویژن میں آ کے آپ کے اپنے پرائم منسٹر کو کہہ رہا ہے دنیا تعریف کر رہی ہے اس کا لاک ڈاؤن کا اسٹریٹجی؟ کمال ہے. میں نے تو سنا ہی نہیں ہے کسی کو. کون سی دنیا بھائی؟ کون اس کا اسٹریٹجی کو تعریف کر رہا ہے؟ کدھر ہے وہ دنیا؟ نمبر 1 یہ حالت ہے ان لوگوں کی. دوسری بات, کاش کے آج اتوار نہیں ہوتا, میں قسم کھاتا ہوں آپ کو, میں ادھر سے اٹھ جاتا اور میرے ڈرائیور کو میں ادھر بٹھا دیتا. He's been through the whole process. اس کو پیسے آفر ہوئے ہیں جھوٹ کہنے کے لیے, وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں سول ہاسپٹل میں ادھر. I mean it is pointless. آپ لوگوں کے جو آپ کو سٹیٹسٹک ملتا ہے وہ دوڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح ہوگا. چلیے وہ چھوڑیں, آپ کہتے ہیں کیا سٹیپس لیں گے. دیکھیے خدا کے لیے تھوڑا سا کچھ سٹیپس لیے ہیں گورنمنٹ, بڑے اچھی سٹیپس لیے ہیں. ساس پروگرام اچھا ہے, اسٹیٹ بینک نے اچھے سٹیپس لیے ہیں, لون پوسٹ پونمنٹ, یہ وہ. اور وہ ادارے جن کو ہم بہت برا کہتے ہیں, ورلڈ بینک, یہ وہ, اگر وہ آپ کو وہ سٹیمولس نہیں دیتے, وہ آپ کو لونز نہیں دیتے, تو آپ ادھر سے کدھر سے گزرتے؟ وہ آپ کے جو دوستانہ ملک ہیں وہ اگر آپ کو پیسے نہیں دیتے, how the hell would you have gone through all this? مگر ابھی آپ بات خدا کے لیے سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے, آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو پبلک سیکٹر میں, ایک تو گورنمنٹ کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. اب اکنامک پلاننگ ہیز اسٹاپڈ ان دا پبلک سیکٹر. ایک پبلک انٹرپرائز مجھے بتائیں جو گورنمنٹ چلا رہی ہے, پی آئی اے ہے, اسٹیل مل ہے, الیکٹرک ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, یہ سب نیئر ٹوٹل کولیپس ہیں. اب ایگریکلچر کی طرف چلے, 40% ہمارے لوگ ایگریکلچر میں کام کرتے ہیں, کافی نہیں ہے. یہ جو کراپس ہیں آپ کے شوگر کین جو واٹر انٹینسو ہے, اور وہ دوسرا رائس واٹر انٹینسو ہے, خدا کے لیے ان کو ختم کریں, دوسرے کراپس لائیں. یورپ مر رہا ہے فروٹ کے لیے اور ویجیٹیبلز کے لیے. یورپ انڈسٹریلائز کر گیا ہے, ایگریکلچر سے لوگ نکل گئے. اب ان لوگوں کو یہ چیزیں چاہیے جو ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں, وہ دے سکتے ہیں, اور ہمارے پاس فوڈ سیکیورٹی ہوگا. پبلک ٹرانسپورٹ پہ دیکھیں, 3000 بسز کی ضرورت ہے کراچی میں آج, وہ کبھی نہیں آنے والے ہیں. کیا حالت ہے. آٹوموبائل انڈسٹری دیکھیں, آج تک ڈیلیشن کوئی کہتا ہے 25% ہے صرف, مانے کہ صرف 25% پارٹس ہم بناتے ہیں, اور ہم کبھی پھر کمپیٹیٹو نہیں ہو سکتے ان کے ساتھ. سٹیل میں, آپ سٹیل مل میں جائیں, آپ کبھی کمپیٹیٹو نہیں ہو سکتے. آپ 3 سے 5 ملین ٹن پروڈیوس کریں گے, انڈیا 8 ملین ٹن کرتا ہے, چائنا 800 ملین ٹن کرتا ہے. کدھر آپ جا کے کمپیٹیٹو ہو سکتے ہیں؟ You've lost the race. سمجھیے تھوڑی سی بات, You've lost the race of industrialization. جاؤ واپس ایگریکلچر میں, ڈیولپ دیٹ. لیکن ان کی تو زیادہ توجہ کنسٹرکشن کی طرف لگ رہی ہے ہلالی صاحب. سارا زور جو حکومت کا ہے وہ بس کنسٹرکشن کی طرف لگ رہا ہے. اسی میں ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی نظر آ رہے ہیں, اسی میں پلاننگز بھی نظر آ رہی ہیں, اسی میں فوکس بھی. چلیے سمینہ, بڑی اچھی بات کی آپ, کنسٹرکشن کی طرف تریں. کیا تھا بھائی 18th امینڈمنٹ میں, اور اس کے خلاف نہیں ہوں, وہ کہتا ہے ڈیوالو پاورز سینٹر سے پروونس, مگر پروونس میں آ کے آپ رک گئے. دینا لوکل ایڈمنسٹریٹ, لوکل اتھارٹی کو ہاؤسنگ دے, لوکل اتھارٹی کو ٹیکس کرنے کے لیے دے, لوکل اتھارٹی بنا کے اپنے لوگوں کو دے گی. نہیں دیتے آپ, وہ تو آپ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ ایک کارٹیل بن گیا ہے بھائی, ایزی منی, ایزی منی شوگر, ایزی منی